السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں اس دفعہ کہاں کہاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ہیڈ لائن آپ نے بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہیں۔ آج اس پر تجزیہ لیں گے ڈاکٹر عمر مراد صاحب سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ کو بلانے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایران پاکستان کے اندر پہنچ گیا، دنیا پریشان حیران، پرانی نیوز ہو گئی ہے لیکن اس پہ بھی تبصرہ کریں گے۔ پھر ہمارے ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ میں بھی ہو سکتا ہے میں اسلام آباد پہنچ جاؤں، پھر انہوں نے تعریف کر دی۔ یہ تعریفیں انڈیا پہ بم بن کے گر رہی ہوتی ہیں۔ ان کا جو اینکرز ہیں وہ پاگل ہو چکے ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں 100 بم اور گرنے چاہیے ایران پر اور غزہ میں، جو انڈیا کے جرنلسٹ ہیں، اور اس کو یہاں تک کہ ٹویٹر اور ایکس، اب جو کہتے ہیں ایکس جو ہے، اس پر انہوں نے ان کو وارننگ جاری کی کہ آپ یہ شدت پسندانہ باتیں نہ کریں۔ تو کیا کہیں گے آنے والے دنوں میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیس ابھی لبنان کا 10 دن کا پیس جو ہے وہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا بتائیے آنے والے وقتوں میں واقعی ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں یا جانا چاہیے؟ اور تھوڑا سا مجھے اسی کے ساتھ امریکن اکانومی کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی عاصم بھائی، یہ میں کہوں گا یہ بہت ہی نازک وقت ہے دنیا کی تاریخ کا، جس کے اندر ایک بہت بڑا امپائر جو ہے وہ اس وقت، ایک تو یوکرین میں، اس کے بعد پھر ایران کے اندر اس وقت اس کو شکست ہوئی ہے اپنے عزائم کے اندر۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں دوبارہ سے اتنی خبریں جب آ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا ڈرائنگ روم کہہ رہا ہوں، ڈرائنگ بورڈ کے اوپر ہمیں دوبارہ واپس جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بگ پکچر کیا ہے۔ بگ پکچر جو ہے وہ ڈرائنگ بورڈ پہ یہ تھی کہ امریکہ کا چائنا سے سب سے بڑا اختلاف تھا کہ چائنا دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے، ایران سے نہیں اور رشیا سے نہیں، چائنا سے۔ اور چائنا کے متبادل اس کی کوشش تھی کہ وہ انڈیا کو اوپر اٹھائے گا، اور انڈیا کے اندر جو صنعت اس نے چائنا میں لگائی تھی وہی صنعت اس طرح کی وہ انڈیا میں لگا کے چائنا کو ریپلیس کرے گا اور دوسرا انڈیا بنائے گا۔ انڈیا نے اس کا ویسا ساتھ نہیں دیا جیسا کہ وہ چاہ رہا تھا، یعنی کہ اس نے اپنے بیس وہاں نہیں بنائے، اس نے روس سے تیل خریدنا نہیں روکا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے انڈیا کو، کیونکہ ٹرمپ جیسے آدمی وہ چاہتے ہیں پورے گود میں بیٹھو، انڈیا نے اپنی اس میں آناکانی کی، باوجود اس کے کہ اس کی اسرائیل سے دوستی تھی، وہ جا کے گود میں نہیں بیٹھا بالکل امریکہ کے جو ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ امریکہ کا انڈیا سے ہو گیا جھگڑا، اور اسی کے دوران ہماری انڈیا سے ہو گئی جنگ۔ تو اس کے اندر امریکہ کو انڈیا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا تباہ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں انڈیا اس کی گود میں آ کے گرے۔ تو اس نے پاکستان کا اس میں ساتھ دیا، اور ابھی تک وہ پورے کے پورے اس میں بڑا ہی پرو پاکستانی ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ انڈیا کو یہ سبق دے کہ دیکھو، چین کے ساتھ رہ کے، رشیا کے ساتھ رہ کے تم کو کیا ملا، تم جنگ ہارے، اب تم ہمارے اس میں آ جاؤ اور ہمارے اس میں آ جاؤ۔ اس لیے ہمیں اس کوشن کے ساتھ کہ امریکہ کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ چائنا کو اپنے کیمپ میں لا کے اس سے زیادہ کلوز ہو جائے، اور ہم سے جو اس کی انیشل خواہش تھی کہ ہم انڈیا کو اپنا بڑا بھائی مان لیں، یہ اس کی ہم سے فائنل خواہش ہے۔ ابھی اس وقت اس کی ہماری طرف جتنی بھی اوورچرز ہیں، جتنا بھی وہ ہمیں اہمیت دیتا ہے، ہمیں یہ اپنے ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ اس کی ڈرائنگ بورڈ کے اوپر اس کا سب سے بڑا ہدف تھا۔ اب چلتے ہیں ہم اسی کے اوپر، جب اس نے یہ سوچا کہ اب میں اس خطے کے اندر اپنا پنجہ اور جو مضبوط کروں، ایران کو بھی ہرا دوں اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور پوری کی پوری جو ان کے ساتھ سنی مسلم ریاستیں تھیں، عرب اسٹیٹ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تو، اور ان سنی ریاستوں نے ایکچولی ماضی کے اندر پاکستان کو استعمال کیا ہوا ہے 80s کی وار کے اندر جو ہے، اور امریکہ نے بھی کیا ہوا ہے۔ تو ان سنی ریاستوں کے ساتھ مل کے وہ ابراہم اکارڈ بنا رہے تھے، اور پاکستان اس سے باہر تھا۔ پاکستان انڈیا کے حوالے سے بھی باہر تھا اور ابراہم اکارڈ سے بھی باہر تھا۔ تو پاکستان کو اب اس کے اندر موقع ملا ہے کہ پاکستان کی ایران سے دوستی، پاکستان کی امریکہ سے دوستی، پاکستان کی جو سعودی عرب سے دوستی، جو ابھی اس نے ریسنٹلی پیکٹ سائن کیا، اور سعودی عرب مشکل میں ہے اس وقت تو اس کو پاکستان یاد آتا ہے، تو اس میں پاکستان کی اہمیت بڑھی۔ امریکہ نے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ مودی اگر نہ مل کے آتے نتنیاہو سے تو شاید مودی کسی کام کے ہوتے، لیکن اب ان کے اوپر اعتبار کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس لیے پاکستان کے پاس یہ چیز آئی ہے، اور پاکستان اس کے اندر آگے ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کی
ایران سے دوستی کرا دیں. لیکن امریکہ نے جو جنگ کی تھی اس کو 2 یا 3 بار اسرائیل نے اس کو جو ہے وہ شروع کیا ہے. امریکہ نے اسرائیل کی وجہ سے کی ہے, اور جب امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے اندر ایک ایسے اس پہ پہنچا ہے نہج بے کا معاہدہ ہو جائے گا, تو اسرائیل نے اس کو سبوٹاج کیا ہے. تو وہی خطرہ آج بھی موجود ہے. اگر پاکستان اس کے اندر سنبھل کے نہیں چلے گا تو ہم 80s کی طرح دوبارہ استعمال ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم آگے بڑھ گئے زیادہ اور ہم نے وہ معاہدہ کرا دیا, پیچھے سے اسرائیل نے آ کے حملہ کر دیا اور دوبارہ سے نئی جنگ شروع ہو گئی, تو پاکستان نہ صرف یہ کہ اس کا پورا کردار اس کے اندر مشکوک ہو جائے گا, بلکہ اس نے جو اپنی ساکھ بنائی ہے وہ بھی جو ہے وہ انڈر دا مائکروسکوپ آ جائے گی. تو میرا خیال ہے یہ فائن لائن ہی رہنی چاہیے. ہم ایک جسے کہتے ہیں میسنجر کا کام تو دے سکتے ہیں, لیکن میسنجر سے آگے بڑھ کے کہ ہم, اور خاص طور پہ سعودی عرب اور گلف ریاستیں, اگر آپ کو یاد ہو جب ہمارے اوپر IMF کا قرضہ آ گیا تھا, ہم پہ مشکل پڑ گئی تھی, اس وقت سعودی عرب انڈیا کے ساتھ اوورچز بڑھا رہا تھا. کشمیر ایشو کے اوپر سعودی عرب انڈیا کے ساتھ تھا. تو آج اگر وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہم ایران سے لڑیں, اس کے لیے ایکسکیوز می, میرا خیال ہے ہمیں بہت بہت سنبھل کے اور بہت احتیاط سے چلنے کا وقت ہے. تو یہ اوور آل پکچر میرے خیال میں ہے, جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے پوری کی پوری اس ڈرائنگ بورڈ کی. اچھا, اب یہ سارا تو آپ نے دیکھ لیا, لیکن اس کے بعد اکانومی جو ہے, مختلف معاشی حالات جو ہیں مختلف ممالک کے جو ہیں وہ برے ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ گیس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, پیٹرول کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ لازم باتیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے اس وقت کیا پوزیشن دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کچھ حالات برے ہونے جا رہے ہیں, ہو چکے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہو رہا ہے, لیکن مطلب آپ کے پاس پیشنٹ بھی آتے ہوں گے, اگر وہ ڈسکس کرتے ہوں گے تو واقعی اکانومی حالات امریکہ کے برے ہونے والے ہیں. دیکھیں ہو یہ رہا ہے اس وقت, جب جو امریکہ میں ٹرکل ڈاؤن جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ $5 ہو چکی ہے, اور زیادہ تر جیسے اب مریض ہیں یا جو ہمارا اسٹاف بھی ہے ان کے اندر گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ اس سے زیادہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. اگر 6 ہو گئی 7 ہو گئی تو ہمیں اپنی گاڑیاں بدلنی پڑیں گی, الیکٹرک کارز کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں 2 لوگ یا 3 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے آئیں گے. تو یہ تو ان کا صرف کام تک آنے کی بات تھی, لیکن گیس جب بڑھتی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے, تو کھانے کی پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے. امریکہ کے اندر فارمرز نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس سال ہم فرٹیلائزر نہیں ڈالیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اور وہ زیادہ تر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں فارمنگ لینڈ میں, کیونکہ فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو یہ تو ٹرمپ کو بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ قیمت جو ہے یہ اکانومی کی, ایکچولی دنیا بھر کے لوگ اس کی قیمت دیں گے جو اسرائیل نے اور ٹرمپ نے چیز شروع کی تھی. اور اسی لیے میرے خیال میں یہ الزام سارا کا سارا فائنلی بائی دی اینڈ آف دا ڈے اسرائیل کے اوپر جائے گا. کیونکہ جب ٹرمپ دکھیں گے وہ بہت مشکل میں, وہ الیکشن ہار رہے ہیں, تو بہت آرام سے وہ اس کو شفٹ کر دیں گے نتنیاہو کے اوپر. میں تو بالکل ننا کاکا تھا, انہوں نے مجھے ٹریپ کیا تھا, اور یہ سارا کا سارا ان کا شروع کرتا تھا, اور اس میں اسرائیل بہت برا پھنسے گا. لیکن ہو ہی رہا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ چیز اکنامکلی پوری دنیا کے لیے ایک برڈن بننے جا رہی ہے. اور اب سے آنورڈز اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا پیس کا, تو دنیا بھر میں ہر چیز کی قیمت جو ہے بڑھے گی, اور جو لوگ بالکل جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں, جو بالکل تنخواہ میں منتھ ٹو منتھ رہتے ہیں, وہ غریب ہو جائیں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفلیشنری سائیکلز کے اندر بہت بڑا ایک حصہ معاشرے کا وہ جو متوسط سے وہ غریب ہو جاتا ہے, اور جو امیر ہے وہ متوسط ہو جاتا ہے. اور وہ اوور نائٹ ہوتا ہے, کیونکہ روپے کی یا اس کی کرنسی کی قیمت جو ہے ڈیویلیو ہو جاتی ہے. اور اس کو ریورس کرنا پھر ایک بار اگر ریسیشن آ جائے تو وہ آسان نہیں ہوتا, کیونکہ پھر یہ ساری کی ساری جتنی بھی ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں, اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو آپ کی جو ان کی پیچھے سے سائیکلز ہوتی ہیں چیزوں کو بنانے کی, ان کو دوبارہ سے اس میں لانے میں وقت لگتا ہے. تو اسی لیے ایک جو دنیا پہ اچھا خاصا ریسیشن کا وقت جو ہے میرا خیال ہے آلریڈی ایسی چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں کہ وہ آئے گا. لیکن اب اگر یہاں سے ایکسٹینڈ کرتی ہیں تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا. اور یہ بات میرا خیال ہے ٹرمپ کو بھی پتا ہے, ان کی ٹیم کو بھی پتا ہے, ان پہ پریشرز بھی بہت ہیں. اکنامک پریشر ہے ایک طرف سے, دوسری طرف سے جو ہے وہ نتنیاہو کا پریشر ہے. تو ان دونوں کے درمیان وہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, منہ سے وہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں, زمین پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں سے بالکل. بلاکیڈ ہوتا ہے, یہاں سے ساری ایرانی کشتیاں گزر رہی ہیں. یہ کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو اپنی ساتھ بچانے کے لیے. اچھا, اب چلتے ہیں تھوڑا پاکستان. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ $100 بلین جو ہیں وہ 3 سال میں باہر گئے ہیں. تو جب میں نے حساب لگایا تو وہ $91 ملین پر ڈے کے حساب سے وہ پیسے باہر جا رہے ہیں.
پھر وہ کہتے ہیں کراچی کے 2-4 لوگوں کو پکڑ لیں تو سب پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گھوم پھر کے ایک ایسا شہر جو آپ کو 65 تقریباً % جو ہے وہ پوری اکانومی کے وہ ہے، سارے بزنسز ہیں، نہ آپ نے اس شہر کا خیال رکھا ہے، نہ وہ کوئی آپ نے پچھلے 3 سال میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی وہاں پہ امداد پہنچائی ہے، کوئی روڈ، کوئی ہائی وے، کسی قسم کا آپ کوئی کام نہیں کر رہے۔ آپ ستیلا بچہ کی وہ ایک مثال ہے، اس سے بھی بدتر سلوک کراچی کے ساتھ کر رہے ہیں، کراچی کے بزنس مینز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس وقت کراچی کی ہر روڈ جہاں جہاں بزنسز ہیں، فیکٹریاں ہیں، ایون آپ کے ٹی وی چینلز کے جو آفیسز ہیں وہاں پہ روڈ نہیں ہے، وہاں پہ مٹی ہے صرف۔ تو وہ پیسے کا بھی شکوہ کراچی ہی آ کر رہے ہیں۔ پھر آپ کس قسم کی ان سے توقع رکھتے ہیں؟ کیا کراچی کا بزنس مین صرف اسی لیے رہ گیا کہ آپ کی ان باتوں کو سنیں، آپ کا یہ طنز سنیں، آپ جا کے دوسرے آپ پاکستان کی سطح پہ فیڈرل لیول پہ سطح پر یہ بات کرتے تو سمجھ میں آتی۔ آپ ایک صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کراچی کے لوگوں کو تم لوگ پاکستانی بنو، ایک طرف آتے ہیں وہ بولتے ہیں جی آپ مسلمان بنو، ایک آتے ہیں جناب کے جی آپ پیسہ دینا بند کرو، اور دوسرے یہ کہ اگر آپ نے منی چینجرز بند کرنے ہیں تو بند کر دیں۔ آپ ہی لوگ سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں نا۔ اب $91 ملین اگر ہر دن ملک سے باہر جا رہا ہے تو یہ تو آپ کا فیلئر ہے نا، یہ آپ کی گورنمنٹ کا فیلئر ہے، ناٹ کہ کراچی کے اس کا۔ آپ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان 4-5 لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دیں آپ ان کو؟ آپ پکڑیں بالکل کر آئیں، بتائیں کیا کہیں گے اس پر؟ یہ جو اس قسم کی بیوقوفیاں، کیونکہ آپ کو شاید وہ پوسٹ دے دی گئی ہے جس کے آپ اہل نہیں ہیں، پھر اس قسم کی آپ ایسی شرنگیزی قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوکل بزنس مین کہتا ہے کہ what the hell۔ جی، میں یہ میرے لیے بڑا پرسنل سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کراچی میں بڑا ہوا ہوں، اور کراچی میرے لیے ایسا ہے کہ جب جہاز کراچی میں اترتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں رہتا نہیں اب کراچی میں، لیکن یہ کہ مجھے کراچی سے انسیت ہے۔ دوسری یہ کہ میں پیپلز پارٹی کا ورکر رہا ہوں، جس نے کراچی پہ یہ سندھ گورنمنٹ کی حکومت تقریباً ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں رہی ہے۔ تو میں ان دونوں حوالے سے یہ بات کہوں گا، اور میں امریکہ میں رہتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے لوکل باڈیز فنکشن کرتے ہیں، اور چھوٹے میونسپیلٹی کے ادارے اور چھوٹے چھوٹے جو یونٹس ہیں کیسے اپنی چھوٹی جگہوں کا خیال کرتے ہیں۔ ایون ایک ایسوسیشن اپارٹمنٹ کمپلیکس کا خیال کرتی ہے، اس کے بعد پھر یہ سارے چھوٹے 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 یونٹس جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو میئر چلاتا ہے۔ آپ کا سندھ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کے اس لیول پہ جا کے وہ کرے۔ تو اب میں اس کے اوپر بولوں گا کہ شیم آن پاکستان پیپلز پارٹی، شیم آن دیم، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جہاں 5 بار پرائم منسٹر ان کا آیا لڑکانے سے، انہوں نے اس کا جو حال بنایا ہے، انہوں نے پاکستان کی جو سونے کی چڑیا ہے کراچی، یعنی اس کے اندر آپ تمام مذہبی اختلافات، تمام نسلی سیکٹرین سب ایک طرف رکھ دیں، وہ تجارت کا ایک ایسا ہب ہے کہ وہاں ہر وقت تجارت ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت کوئی گھر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت کوئی کھا رہا ہوتا ہے، گیس بھرا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کمال کا شہر ہے جو اپنے مومنٹم کے اوپر چلتا ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف اس شہر کی مینٹیننس، یعنی کہ آپ یہ سندھ گورنمنٹ کا اور الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کا جو ہے وہ کام ہے کہ وہ اوور آل بگ پکچر کو دیکھیں، چھوٹی پکچر چاہے کوئی الیکٹو کیا ہے، جماعت اسلامی کا الیکٹو کیا ہے، پی ٹی آئی کا الیکٹو کیا ہے، کسی کا الیکٹو کیا ہے، یا پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نواز کا، جس کو لوگ الیکٹ کریں جو کام کر رہا ہے، آپ اس لیول پہ کمپٹیشن کریٹ کریں جیسے چائنا نے کیا ہے۔ چائنا اپنے لوکل اس میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا بالکل انگلی نہیں توڑتی، وہ سب الیکٹ ہوتے ہیں، سب ڈیموکریسی ان کے گراؤنڈ لیول پہ، بلکہ کمپیٹ کرتی ہیں جیسے کہ سندھ یعنی کراچی حیدرآباد سے کمپیٹ کرے، جو کمپٹیشن میں زیادہ جیتتا ہے اس کو پھر آپ کو گورنمنٹ مزید پیسہ دیتی ہے، یہ ہوتا ہے چائنا میں۔ تو اس طرح کا جب تک کہ آپ نہیں لائیں گے کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ میونسپیلٹی کے لیول کے اوپر ایفیشنسی اور اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور اس کے اندر پکڑ کے اگر کسی نے رشوت لی، بلڈنگ غلط بن رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، یہ اگر آپ نے کر دیا تو پیسہ باہر جانے کا سوال ہے۔ وہ تو باہر سے اتنا پیسہ کراچی میں آ رہا ہوگا، کیونکہ لوگ کیوں آتے ہیں کراچی اب کنٹری سے، لازمی ان کو نوکری ملتی ہے، یا وہ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو وہاں سے اتنا پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے جتنا اپنے اب کنٹری کے گاؤں میں نہیں ملتا۔ تو کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ نے 100% درست کہا کہ بالکل اس کے ساتھ ناجائز سلوک ہو رہا ہے، اور وہ اپنا پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی اہل ہے
اگر آپ مجھ سے پوچھیں حکومت کرنے کی، یعنی وہ ان کے ہاں جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کے اندر مزارے کام کرتے ہیں، وہ ان کو مہینے پہ لا کے ان کو دے دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ شہر بھی شاید اس طرح چلتے ہیں کہ آپ اپنے وہ انہی پجیروں میں جیپوں میں شہر کو میں کام کرنے والا میئر جو ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے وہ بسوں میں سوار ہوتا ہے، اس بسوں میں جا کے سونگتا پھرتا ہے دیکھے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ شہر کی مینجمنٹ کو اور اس کو چلاتا ہے. تو اس کو جو بھی اچھا چلائے پیپلز پارٹی کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے آپ مطلب اکاؤنٹیبلٹی کا تو ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا کہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے تو کیوں ٹوٹی ہے، کس کی ذمہ داری ہے. جائیں، ایون میڈیا جا کے ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں پہ وہ رک جاتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں زیادہ انگلیاں اوپر لے کے جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ڈرتا ہے کہ بھائی بیچارے جو ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا، اگر کیونکہ وہ تو وہاں تو بغیر بدماشی ہے، اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی. اچھا، میں آخری سوال کر چکا ہوں، لیکن ایک اور ابھی مجھے ایک چیز یاد آ گئی. میں نے ایک اشتہار دیکھا سول ایویشن کا، ناظرین آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی. وہ اس میں کچھ جابس تھیں، 32 کے قریب جابس تھیں. اس میں انہوں نے 18 جابس جو ہیں وہ پنجاب کے لیے وہ کی ہیں، ایک فاٹا کے لیے کی ہے، ایک کشمیر کے لیے کی ہے، 3 KPK کے لیے کی ہیں، اور 2 کسی اور جگہ کے لیے کی ہیں، اور 2 صرف میرٹ پر ہیں. 2 صرف میرٹ پر ہیں. اس میں کراچی، حیدرآباد، کہیں سکھر، یہ جو سندھ کا وہ ہے اس میں کہیں ان کی جگہ نہیں ہے، کوئی ایک جاب نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سول ایویشن میں جب بھی جاب نکلتی ہیں وہ زیادہ تر پنجاب کے حصے میں آتی ہیں. یہ ڈسکرمنیشن ہے. یہ کیا کوٹا سسٹم کا ایسا کیا وہ ہے کہ آپ ایک صوبے کو 18 جاب دے دو اور دوسرے صوبے کو جو ہے آپ ایک بھی جاب نہ دو، اگر 2 بھی تو آپ ان کے اندرون سندھ کے 2 وہ دے دیں، اور جابیں اتنی ہائی کلاس کی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہ جو FIA ہے، سول ایویشن ہے، اس پر صرف میرٹ پر ایڈمیشن ہونا چاہیے؟ آپ کے کسی قسم کا کوئی کوٹا نہیں ہونا چاہیے، صرف میرٹ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی جابس ہوتی ہیں جس سے ڈائریکٹ پبلک کو اور ٹیررزم جسے کہتے ہیں آپ ان کو روکتے ہیں. آپ ایسے سفارشی لوگوں کو کر کے آپ نے FIA کا یہ حشر کر دیا ہے. سول ایویشن پہ آپ جائیں، ہر تیسرا شخص جو ہے وہ بھکمنگا لگتا ہے، معذرت کے ساتھ. آپ خود جاتے ہیں پاکستان، آپ خود دیکھتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے ان کی، کیونکہ وہ میرٹ پر نہیں آتے، وہ اسی طرح کے کوٹا سسٹم پر آتے ہیں. کیا کہیں گے اس کوٹا سسٹم پہ؟ یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے یا پاکستان میرے والا جو پہلے میں میرٹ پہ بول دوں کہ یہاں یہ حال ہے کہ پیسے دے کے لوگ نمبر لیتے ہیں، تو اب آپ یہ بولیں گے زیادہ نمبر والے کو آپ سیٹ دیں گے تو مطلب دیر از نو کانسیپٹ آف میرٹ، دیر از نو کانسیپٹ آف جو پروفیشنسی. بلکہ میں کہوں گا 1960 اور 70 میں شاید زیادہ پروفیشنٹ لوگ تھے جو ہمارے یہ ادارے چلا رہے تھے، اسی لیے شاید وہ ادارے چل بھی رہے تھے. اور اب ہمیں ان کو پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے اسی لیے کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایفیشینٹ نہیں ہیں، تو ہمیں دنیا بھر سے تلاش کرتے ہوئے ان کو پھر جو پرائیویٹ ادارے تو کوشش کرتے ہیں. آپ کو میں ٹوکوں گا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹری کا ایک شعبہ تھا، وہ برباد ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے مارکس بھی آ جائیں، آپ 100 میں سے 100 مارکس لے کر آ جائیں، لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا تو آپ میڈیکل میں داخلہ نہیں لیں گے. تو یہاں پر میرٹ آ گیا نا. جناب علی، یہاں پہ ایسے میرٹ غائب ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے میڈیکل کالج کے اندر پڑھنے کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ آج اگر میرے والد جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے ان کی تنخواہ کے اندر میں میڈیکل کالج نہیں جا سکتا. نہیں، کون جائے گا؟ وہ جائے گا جو کہ افورڈ کر سکتا ہے. تو یہاں آپ نے میرٹ کو اس طرح مار ڈالا. تو مسئلہ ہے کہ آپ جب آپ سوچتے ہیں نا کہ مجھے بیسٹ سے بیسٹ کھلاڑی چاہیے، بیسٹ سے بیسٹ سول ایویشن کا، پولیس کا، اس کا آدمی چاہیے، تب آپ وہ کریٹ کرتے ہیں. جب آپ سوچتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے جو میرے انگوٹھے کے نیچے رہ کے میری بات مانے، تو پھر آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہمارا مسئلہ جو ہے نا جو آپ نے اٹھایا تھا پورا، وہ ایک پوری سوچ ہے. وہ صرف ایک یہ نہیں کہ آپ جہاں کوئی قانون بدلیں گے کچھ کریں گے، وہ جب تک کہ پورا کا پورا نا آوے گا آوا ملک کا کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہی نہیں ہے. یعنی ایک انسٹیٹیوشن کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا، کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے وہاں کی ختم ہو جاتی ہے، طاقتور آتا ہے. طاقتور کے آگے وہ اکثر بس اس سے آگے آپ مطلب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو اب اس کے آگے ہمارا میڈیا بھی رکتا ہے، اس کے آگے ہمارے پولیس والے ہمارے وہ سب رک جاتے ہیں. تو اس کو جو کہتے ہیں نا، میری بچی لائر ہے، میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہے جو قانون کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف طاقتور کی اجازت ہے اپنے اوپر قدغن لگانے کی. تو اگر طاقتور کسی ملک کی اجازت نہیں دیتے
کہ اپنے اوپر وہی قدغن اور قانون لگے جو دوسروں پہ لگتا ہے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر وہی ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک نہ میرٹ ہوتا ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ادارے میل فنکشننگ ہوتے ہیں. اور اچھا اسی ڈس فنکشن کے اندر جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اب آپ سوچیں پاکستان اتنی کرٹیکل زبردست طریقے سے اوپر اٹھا ہے، اس کو اگر ہمارے ادارے ہوتے تو ہم کیسے زبردست ٹرانسلیٹ کر سکتے، کانٹریکٹ لے سکتے تھے. رشیا آج ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، چین بات کرنا چاہتا ہے. ہمارے اگر ادارے پورے بنے ہوئے اور ہیلدی ہوں تو ہم اس کو زبردست طریقے سے اکنامک گروتھ کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتے تھے. اس وقت تو ہمیں کسی سے مدد مانگے تو کیا مانگے، ہم تھوڑے پیسے مانگتے ہیں جا کے بھکاریوں کی طرح، اور ان پیسوں کو میں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیسے ان کو کہاں لگائیں کہ ان سے مزید پیسے بنائیں. ہمارا تو سارا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، کھانا پینا، چھوٹا تاجر، رکشہ، ٹیکسی، گیس. یہ کوئی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سول جو بڑے ادارے جو اس طرح کام کریں کہ جہاں پہ ہم بولیں کہ ہاں بھائی ہم اتنا پیسہ لے کے اس سے مزید پیسہ بنا سکتے ہیں. بالکل. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی میرٹ کو خود ہی قتل کر دیتے ہیں اپنے میرٹ کا. پاکستان کی ہاکی ٹیم کے اولمپئن سمیع اللہ خان چیئرمین پاکستان ہاکی ایسوسی ایشن 75 سال کے. اولمپئن ناصر علی ممبر سلیکشن کمیٹی 74 سال کے، ان کو سارا نظر بھی نہیں آتا ہوگا صحیح طریقے سے، یا وہ اس قسم کی جو آج کل ہاکی ہے، ہاکی بالکل چینج ہو گئی ہے جو 50 سال پہلے یہ انہوں نے کھیلی ہوگی. یعنی 74 سال کے ممبر سلیکشن کمیٹی، 70 سال کے اولمپئن نعیم اختر ممبر سلیکشن کمیٹی، پھر اولمپئن منظور الحسن یہ ہیں 74 سال کے پاکستان سینئر ہاکی ٹیم کے کوچ بن گئے. کیا کہنے. پھر اس کے بعد 71 سال کے ایاز محمود کوچ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کے. مطلب ان کو خود بھی شرم نہیں آئی یہ عہدے لیتے ہوئے. آپ ہاکی میں کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جب اس کو چیٹ جی پی ٹی اور دوسری چیزیں یوز کرتے ہوئے دیکھا گوگل کر کے، کسی بھی ملک کا کوچ 62 63 ایئر سے زیادہ نہیں ہے. یہ کتنے ایکٹیو ہیں، 75 سال میں بھی جان نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ ینگسٹر کو آنے نہیں دیتے. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی انسیکیورٹی ہے، انسیکیورٹی، اور ادارہ نہیں ہے، شخصیت اوپر ہے، ادارہ غائب ہے. لوگ شخصیات کے گرد گھومتے ہیں، اداروں کے گرد نہیں. ہاکی سے پیار نہیں ہے، بلکہ ایک ان کی ہیرو چاہیے ہمیں، ہاکی نہیں چاہیے کہ نئے ہیرو بنائیں. ہاکی سے پیار ہوگا تو نئے ہیرو آئیں گے. آپ بات کرتے ہیں اس میں ڈاکٹری کے اندر، میں بتا رہا ہوں، میں پچھلے 30 سال سے اپنی سندھ میڈیکل کالج کی اور اپنا کی جو ایسوسیشن ہے اس کے اندر وہی 10 لوگ ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں پچھلے 30 سال سے. اب وہ خضاب لگا رہے ہیں لیکن وہی ہار پہنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی. میں کتنی بار کہتا ہوں بھائی اب نئے ڈاکٹر، نئے بچے، ابھی تک ہمارے سن 1990s کے لوگ جو ہیں وہ اپنا میں اور ہماری ایسوسیشن کے وہ اوپر بیٹھے ہیں کیونکہ اتنے انسیکیور ہیں کہ اگر وہ پیچھے بیٹھ کے نئے لوگوں کو آنے دیں، اس سے کیا ہوگا کہ ادارہ بنتا ہے، اس سے ایک پوری کی پوری تربیت ہوتی ہے. بس ان کو لگتا ہے ہم چلے جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، اور جو سب سے ہاکی ہے تو ہمیں تو ہاکی ہے. اپنا ہی میں نہیں ہے، یہ جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے نا یہاں پر، سارے اس میں ہیں. یہ زیادہ وہ ہے کہ وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے کہ نہیں ینگ کیسے آ سکتا ہے نا. اب اقتدار میں دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے، شخصیت پرستی ہے. اور اس کے اندر میں نے کہا نا، جو صحیح معنوں میں آپ کو کھیل سے پیار ہو تو آپ کھیل کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. بالکل. بہت ناظرین، کھیل کی بہتری کے لیے کیا کرتے ہیں وہ دیکھا اپنے ان سینئرز کو. ہمارے لیجنڈ ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے، لیکن یہ پیار یہاں آ کے ختم ہو گیا ہے کہ وہ سیٹ سے چپکے ہوئے ہیں، وہ ینگسٹر کو آنے نہیں دے رہے. آج کے لیے بس اتنا. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.